اور پھر کیا حکم دیا؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا مختلف مناسک ادا کیے، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنی مشکل ہو تو مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو طواف کا حصہ بنا دیا گیا کس کو؟ اس نماز کو، اور وہ حرم کے اندر ہی پڑھنی ہوگی، باہر نہیں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو مقام ابراہیم ایک تو وہ پتھر، اور دوسرا کیا میں نے عام معنی بتایا اس کا؟ حج کے موقع پر جس جگہ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، واضح علامت ہے، کتنا بڑا پروف ہے، کلیئر پروف ہے کس چیز کا؟ اس دور میں پتھر کے اندر پاؤں کے پرنٹس لگنا اور ان کا پھر باقی رہنا، اتنے ہزاروں سال سے اوپن ایئر میں پڑے رہنا اور ان کا آج تک وجود باقی رہنا، یہ ہم سب کے لیے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے۔ جب بھی کبھی جائیں تو غور سے دیکھیں ان کو، تصویریں تو آپ سب نے دیکھی ہوں گی لیکن ان کو ذرا غور سے بھی دیکھیں اور اس پہ رشک کریں کہ جو بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے پاؤں کے نشان تک کو عزت بخشتا ہے۔ انہیں امام بنایا تھا نا، تو امام کی پیروی کی جاتی، تو پیروی کس سے تھی؟ پیروی پیر سے ہے، یعنی ان کے قدموں کے نشان، یعنی فٹ سٹیپس کو فالو کرو، اس کو اللہ نے باقی رکھا۔ اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ انتہائی قدردان۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کو ضرور قدردانی بخشے گا، اور وہ کام صرف ہماری زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے نام بھی باقی نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے 5 امیر لوگوں کا نام بتائیں تو آپ کو نہیں یاد ہوگا، ابھی زندہ جو ان کا نہیں پتا، ان کے مرنے کے بعد کس کو یاد رہے گا؟ کئی کتابوں میں لکھا ہوگا، اور اس سے بھی کس کو کیا انٹرسٹ ہوں گے اپنے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نشانات کو باقی رکھتا ہے، ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار ہیں۔ آثار اثر کی جمع پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے تو ان کے آثار مانوی طور پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حصی طور پر بھی آثار باقی ہیں، ان کی اولاد اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل میں وہ سب کچھ باقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو مان لیا۔ پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں دیر نہیں کی۔ تو اللہ کی راہ میں اپنی محبتوں کو قربان کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔